مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7296 نمبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ان ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها فإن عملها فاکتبوها بعشر امثالها۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے لکھ لیا کرو صرف ارادے پر، اور اگر وہ اسے عملاً سر انجام دے دے تو فرمایا اسے 10 گنا بڑھا کر لکھا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھا کرو، فلا تکتبوها، اسے نہ لکھا کرو، اور اگر اس سے وہ ہو جائے، وہ کر گزرے تو فرمایا صرف ایک ہی گناہ لکھا کرو، اور اگر وہ اس کو کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد ترک کر دے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا ترک کر دیا، فرمایا اس پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقسط، انصاف کرنے والا ہونا۔ وہ کیسا انصاف کرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جیسا معاملہ ہوتا کہ نیکی کرنے کا ارادہ کرنے پر بھی نیکی نہ لکھی جاتی، گناہ کرنے کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ نہ لکھا جاتا، اگر کر لیتا تو گناہ لکھا جاتا، نیکی کر لیتا تو نیکی لکھی جاتی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کرم نوازی کی انتہا یہ ہے کہ فرمایا صرف ان ہم عبدی، ہم کہتے ہیں ارادے کو، کہ میرا بندہ صرف ارادہ ہی کرے نا تو اس کے کھاتے میں اعمال نامے میں نیکی لکھ دو۔ اب اس کے بعد اگر وہ کر لیتا ہے تو قرآن کریم اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، کہ اگر کوئی ایک نیکی لائے تو اس کے لیے 10 گنا اجر، اور قرآن یہ فرماتا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں جب ہم ان کو جزا دیں گے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ تو اللہ نے ذکر کر دیا، یعنی 10 گنا ذکر کیا گیا، 700 گنا ذکر کیا گیا، اور پھر بے حساب ذکر کیا گیا۔ اب وہ نیکی کرنے کا جو معاملہ، اس کا انداز ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی کو ثواب کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں۔ تو یہ نیکی کرنے کے وقت جو خلوص ہے، اخلاص ہے، اس کے اوپر یہ مبنی ہے کہ وہ کس طرح کا اس کا اخلاص ہے، اسی اعتبار سے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ لیکن گناہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کی مغفرت، اس کی رحمت یہ ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیتا کچھ نہ لکھنا، کچھ نہ لکھنا، کر گزرے تو حکم دیا جاتا ہے وہی رب جو نیکی کرنے پر 10 گنا اجر کا اعلان فرما رہا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا اور 700 گنا سے بے حساب، اب وہی رب حکم دیتا ہے نہ لکھو، نہ لکھو، اور اگر وہ کر گزرے تو فرمایا جاتا ہے صرف ایک گناہ لکھو، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتا تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے فاکتبوها حسنہ، نیکی لکھو اس کے لیے۔ متفق علیہ ایک روایت ہے بہت کمال کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ان ساری حدیثوں میں آپ یہ دیکھیے گا کہ انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا، اسے احساس ہوا، کہنے لگا اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی مالک ہے جو اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس پر گرفت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے دوبارہ گناہ کیا، دوبارہ اس سے گناہ ہو گیا، وہ دوبارہ کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اسے علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت کا نوازنے کا ایک معیار اور ایک پیمانہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا، کریماں ببخشائے برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، توئیں آسیارا خطا بخش و بس، نگاہ دار مارا زیرا ہے خطا، خطا در گزار و ثوابم نما۔ اے کریم، اے بخشنے والے، ہمارے حال پر بخشش فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کہ ہم تو نفس کے قیدی ہیں، نفس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، تو ہی ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، نہ صرف معاف فرما بلکہ نگاہ دار مارا راہ خطا، ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی فرما، ہمارے خطائیں معاف بھی فرما، اور ہمیں درستگی کے راستے پر استقامت بھی عطا فرما۔ یہ ہے ہماری بیچارگی، کم مائگی، کہ ہم اللہ کے حضور عرض کریں، مالکہ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی تیری توفیق سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اور اگر ہم گناہ سے بچ جاتے تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم کسی سے کہیں، دیکھ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، مجھے سارے معاملے بھی ملے، مجھے کرنے کے سارے اللہ نے اختیارات دیے، لیکن میں نے نہیں کیا، نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ مالک ہے جو ہمیں نیند سے اٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہے، ورنہ ہم کس جوگے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ مالک ہے جو ہمیں گناہ سے بچا لیتا، نہ ہم نیکی کرنے کا کوئی معاملہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں، غلطیوں، خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔